السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ ہجرت مدینہ کے موقع پر یہودیوں سے معاہدہ۔ تو دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آپ نے یہودیوں سے معاہدہ کیا۔ آپ نے یہودیوں سے معاہدہ کیا۔ آپ یہودیوں کے پاس تشریف لے گئے۔ بڑے بڑے 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ ان سارے قبیلے کے پاس گئے اور آپ نے واعظ و نصیحت کی، ان کو سمجھایا اور بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں ہجرت کر کے مدینہ آیا ہوں، اور امن سکون کے اوپر آپ نے روشنی ڈالی اور فرمایا کہ میں اس لیے آیا ہوں تمہارے پاس کہ ہمارے اور تمہارے درمیان ایک معاہدہ ہو جائے، تاکہ مدینے پر کسی کی جرأت نہ ہو آنکھ اٹھانے کی، حملہ کرنے کی، کسی کو جرأت نہ ہو۔ اگر کوئی مدینے پہ حملہ بھی کرے تو ہم لوگ مل کر اس کی دفاع کریں گے، مدینے کی دفاع کریں گے، مدینے کا دفاع کریں گے، مدینے کی حفاظت کریں گے۔ تو یہودیوں کے سارے قبیلے اس کو منظور کیے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان معاہدہ نامہ لکھنے کا حکم جاری کیا۔ چنانچہ اس کی موٹی موٹی باتیں یہ تھی کہ اگر کوئی مدینے پر حملہ کرے گا تو گویا کہ ہم سب پہ حملہ کیا ہے، ہم سب مل کر مقابلہ کریں گے۔ مسلمان ایک الگ امت ہے، لہذا مسلمان ہونے کی حیثیت سے عبادتیں اور مذہبی کسی بھی چیز میں کسی کو رکاوٹ نہیں ہوگی۔ ہر کوئی یہاں کا شہری گردانا جائے گا۔ کسی ایک پر اگر حملہ ہوا تو ایسا ہوگا، ایسا سمجھا جائے گا کہ سارے مدینے والوں پر حملہ ہوا۔ اگر یہودیوں پر حملہ ہوگا تو مسلمان ان کا ساتھ دیں گے، اور اگر مسلمانوں پر حملہ ہوا تو یہودی ساتھ دیں گے اور مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ یہ معاہدہ ہو گیا۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ مدینے میں یہودیوں کے بڑے بڑے قبائل تھے، اور جو 3 قبیلے تھے مشہور، ان کے اپنے مدرسے بھی چلتے تھے، اور وہ لوگ اس کا تذکرہ بھی کرتے تھے آپس میں کہ ایک نبی آنے والے ہیں، وہ نبی جب آئیں گے تو اللہ کا حکم دنیا میں پھیلائیں گے۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اگر وہ نبی آئیں گے تو ہم لوگ سب سے پہلے ہی ان کے ہاتھ پہ ایمان لائیں گے، لیکن یہ ان کی بدقسمتی تھی کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ جب یہودیوں میں معاہدہ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین اور سکون ملا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسباب کیا چیز ہے۔ جو لوگ اسباب کا انکار کرتے ہیں کہ اسباب کوئی چیز نہیں، جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، کرنے دھرنے والی ذات فقط اللہ کی ہے، یہ بات تو صحیح ہے، لیکن اسباب کا انکار کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے، اللہ خود حاکم ہے، خود مالک ہے، بغیر بیماری کے بھی لوگوں کی موت دے دیتے لوگوں کو، لیکن موت کے لیے بیماری کو اسباب بنایا ہے،
ذریعہ بنایا ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو ایک مرتبہ دعا کر دیتے، سارے یہودی متفق ہو جاتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں تشریف لے جانا، یہودیوں سے معاہدہ کرنا، یہ گویا کہ اسباب کو بتانا تھا، اسباب پر عمل کرنا تھا۔ لوگوں، اسباب بھی کوئی چیز ہے۔ جو لوگ اسباب سے انکار کرتے ہیں وہ جہالت پہ ہیں اور انہیں صحیح علم نہیں ہے، وہ گمراہی ہے۔ اسباب سے انکار کرنا گمراہی ہے، لہذا اسباب تو ہم اختیار کریں ہی، لیکن یقین مسبب الاسباب پہ ہو، یقین اللہ کی ذات پہ ہو، اور اسباب پہ بھی ہمارا اتنا اعتماد ہو کہ اسباب جو ہے اس کے ذریعے سے ہم منزل مقصود تک پہنچیں گے۔ جیسے کوئی بیمار پڑے گا تو اسباب دوا ہے، دوا اگر استعمال نہیں کریں گے تو کیا وہ آدمی ٹھیک ہو جائے گا؟ جبکہ اللہ چاہے گا تو وہ یوں ہی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ہم دوا کراتے ہیں اسباب کے لیے۔ اسی طریقے سے اور بھی دنیا میں بہت ساری مثالیں ہیں۔ اللہ چاہے گا تو ہر کوئی خود ہی علم حاصل کر لے گا، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے مدرسے، اسکول، کالجز اور یونیورسٹیاں ہیں، اور وہ لوگ بھی اس میں جا کے پڑھتے ہیں جو اسباب کا انکار کرتے ہیں۔ لہٰذا اسباب سے انکار نہیں، ہاں مسبب الاسباب پہ ہمارا یقین ہے کہ جو کچھ بھی کرتا ہے سب اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، بگڑی بنانے والی ذات اللہ کی ہے، مرادیں پوری کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ دنیا میں کوئی نہیں ہے جس سے جو ہماری مرادیں پوری کرے، نہ ولی، نہ پیر، نہ مرشد، نہ علماء، یہاں تک کہ نبی بھی ہماری مرادوں کو پوری نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ مرادوں کو پوری کرنے والی ذات، مشکل کشا فقط اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔